بسم اللہ الرحمن الرحیم، الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا حبیب اللہ، انا نحن نزلنا الذکر و انا لہ لحافظون۔ پارہ نمبر 14، سورہ حجر، سورت کا رکوع نمبر 1، پارے کا رکوع نمبر 1، آیت نمبر 9۔ اللہ سبحانہ و تعالی ارشاد فرماتا ہے، بے شک ہم نے قرآن کریم کو خود نازل فرمایا اور ہم خود ہی اس کے محافظ ہیں۔ اس آیت کریمہ میں اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم کی حفاظت کا ذمہ اپنے کرم پر فرمایا ہے۔ تورات، زبور، انجیل اور صحف انبیاء، ان کی حفاظت اللہ تعالیٰ نے آپ نہیں فرمائی، اپنے بندوں کے سپرد کی۔ اور جب اللہ کے بندے دنیا سے تشریف لے گئے تو ان مذہبوں نے، ان دین والوں نے اپنی مرضی سے تغیر و تبدل کیا۔ یہ قرآن کریم صرف ایک واحد آسمانی کتاب ہے کہ جس کا نازل کرنے والا بھی پروردگار خود ہے اور اس کی حفاظت بھی خود فرما رہا ہے۔ جس طرح کہ پارہ نمبر 3 میں رب تعالیٰ فرماتا ہے، لا یعودہ حفظہما وہو العلی العظیم۔ زمینوں آسمانوں کی جو نگہداشت رب فرماتا ہے، ساری زمین کا نظام وہ میرے زیر اثر ہے۔ آسمانوں کی بلندیوں کا نظام وہ میرے تحت ہے، میں ہی سب کچھ نظام کو قائم کیے ہوئے ہوں۔ تو زمین و آسمانوں کی حفاظت اللہ تبارک و تعالیٰ خود فرما رہا ہے۔ اگر کوئی ایک گھر کا چوکی دار ہو تو وہ اس گھر کی چوکی داری، مگر سارے حدود اربع کی وہ حفاظت نہیں کرتا۔ پروردگار جو ہے وہ سارے ذروں کی اس کے ذمہ، اور پھر یہ حفاظت اس کو تھکاتی بھی نہیں ہے، اور وہ بلندی والا، عظمت والا پروردگار ہے۔ اور اسی پروردگار نے فرمایا کہ یہ قرآن کریم، اس کی حفاظت میرے ذمہ ہے، اس میں کچھ چوری نہیں کر سکتا، اس میں کوئی کمی نہیں کر سکتا، اس میں کوئی اضافہ نہیں کر سکتا۔ قرآن پاک کی صورتیں جیسے سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب اطہر پر آئیں، ان کی حفاظت رب فرما رہا ہے۔ تو صورتیں کمی بیشی کون کرے گا؟ کوئی بھی نہیں کر سکتا۔ جو آیتیں اللہ تعالیٰ نے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر نازل فرمائی، ان کی حفاظت اللہ فرما رہا ہے۔ تو آیتوں میں کمی کوئی نہیں کر سکتا، اضافہ بھی کوئی نہیں کر سکتا۔ قرآن پاک کے جتنے رکوع ہیں ان کی حفاظت رب فرما رہا ہے، ان رکوعوں میں بھی کوئی کمی بیشی نہیں کر سکتا۔ قرآن پاک کے جتنے مفردات ہیں ان کی حفاظت رب فرما رہا ہے۔ قرآن پاک کے جتنے مرکبات ہیں ان کی حفاظت رب تعالیٰ فرما رہا ہے۔ قرآن پاک کے جتنے کلمات ہیں ان کی حفاظت خدا فرما رہا ہے۔ قرآن پاک کے جتنے جملے ہیں ان کی حفاظت رب فرما رہا ہے۔ قرآن پاک کی جتنی حرکات ہیں ان کی حفاظت رب فرما رہا ہے۔ قرآن پاک کے جتنے متحرکات ہیں ان کی حفاظت رب فرما رہا ہے۔ قرآن پاک کے جتنے ظاہر ہیں ان کی حفاظت رب فرما رہا ہے۔ قرآن پاک کے جتنے پوشیدہ راز ہیں ان کی حفاظت رب فرما رہا ہے۔ متشابہات کی بھی رب حفاظت فرما رہا ہے، محکمات کی حفاظت بھی رب فرما رہا ہے۔ زبروں، زیروں، پیشوں کی حفاظت رب فرما رہا ہے، نقطوں کی حفاظت رب فرما رہا ہے، مدات کی حفاظت رب فرما رہا ہے، شدات کی حفاظت رب فرما رہا ہے، ادغامات قرآن کی حفاظت رب فرما رہا ہے، اقلاب قرآن کی حفاظت رب فرما رہا ہے، مدغمات کی حفاظت رب آپ فرما رہا ہے۔ تو کون ہے کہ جو اتنے بڑے محافظ، جو زمین و آسمانوں کا محافظ ہے، اس نے اپنا کلام خود حفاظت کے لیے اس کا ذمہ فرمایا ہے۔ تو کوئی یہ کہے کہ قرآن پاک کے 40 سپارے تھے تو 10 فلاں کی بکری کھا گئی، یہ جھوٹ ہے، یہ من گڑت باتیں ہیں۔
یہ بالکل فراڈ ہے، قوم کے ساتھ دھوکہ ہے جو یہ کہے کہ اس کی زبریں جو ہیں وہ کسی انسان کی وجہ سے یہ تبدیلی آئی ہے۔ تبدیلی کوئی نہیں آئی، خدمت آئی ہے کہ قرآن پاک کے ترتیب دیا ہے۔ ترتیب دینا یہ انسانی خدمات میں ہے، پڑھنا انسانی خدمات میں ہے، اور اس کی خدمت کرنا یہ انسانی خدمات میں ہے۔ تبدیلی قرآن پاک میں کوئی نہیں آئی۔ اس آیت کریمہ میں اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک کو ذکر فرمایا۔ ذکر اس لیے فرمایا کہ قرآن پاک جتنا ہے الحمد سے لے کر والناس کی سین تک یہ کلام الہی ہے۔ اس کے جتنے بھی الفاظ ہیں خواہ وہ خدا تعالیٰ کے نام نہیں ہے، لیکن کلام چونکہ خدا کا ہے اس لیے اللہ تعالیٰ نے اس سارے قرآن کو اپنا ذکر فرمایا۔ قرآن کریم کو اللہ تعالیٰ نے ذالک الکتاب لا ریب فی فرمایا ہے کہ یہ کتاب لا ریب ہے، اس میں شک والی بات کوئی نہیں ہے۔ اسی قرآن کریم کو اللہ تعالیٰ نے پارہ نمبر 6 میں کتاب مبین فرمایا ہے۔ اسی قرآن پاک کو اللہ تعالیٰ نے نورم مبینہ فرمایا ہے۔ اسی قرآن پاک کو اللہ تعالیٰ نے تلک آیات الکتاب الحکیم فرمایا ہے۔ آیتوں کی نسبت اللہ نے اپنی طرف فرمائی ہے، تو کسی کی کوئی جرت نہیں ہے کہ قرآن کریم میں کسی قسم کا تغیر و تبدل کر سکے۔ یہ قرآن کریم جو ہے یہ تمام تعلیمات سے افضل ہے، تمام علوم سے افضل ہے، اور جو اس کے پڑھنے والے ہیں وہ بھی دوسروں سے جو قرآن پاک نہیں پڑھے ان سے افضل ہیں، اور جو قرآن پاک پڑھانے والے ہیں وہ دوسرے علوم سے کے پڑھانے والوں سے افضل ہیں۔ تو قرآن کریم یہ سب سے افضل ترین ہے۔ خود بھی ہمیں قرآن کریم کی تلاوت کرنی چاہیے، اس کے ترجمہ کنز الایمان شریف اس کے ساتھ اسے پڑھنا بھی چاہیے، سمجھنا بھی چاہیے، اور اس پر عمل بھی کرنا چاہیے۔ زمانے میں معزز تھے وہ عامل قرآن ہو کر، خار ہوئے ہم تارک قرآن ہو کر، تاجدار ختم نبوت زندہ باد زندہ باد زندہ باد، تاجدار ختم نبوت زندہ باد زندہ باد زندہ باد، لبیک 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 یا رسول اللہ، لبیک 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 یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ فیض رضا جاری رہے گا۔